بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل هذا العلم من كل خلف عدول وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجبل اور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ، تھوڑی دیر مذاکرے کی بات ہے اور بس، لمبی بات نہیں کریں گے. اور درخواست ہے کہ بات کو سمجھیں، سمجھنا چاہیے. آج کل ہم لوگوں میں کمی یہ ہو گئی ہے، صرف بات بناتے ہیں ہم اور بات کو تفریح کے لیے سن لیتے ہیں اور ختم. انسان کی زندگی اور کسی سماج اور معاشرے میں انقلاب برپا ہونے کے لیے، تبدیلی آنے کے لیے ایک بات دل میں آ جانا کافی ہے. بہت زیادہ لمبے چوڑے مجمع کی اور بہت زیادہ بڑے اجلاس کی ضرورت نہیں. ہمارے ایسے محدثین گزرے، محدث کرتے ہیں ان کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کو پھیلانے، حدیث کو یاد کرنے، حدیث کے دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں گزار دی. مطلب کہتے ہیں محدث. بہت آسانی سے حدیث ہمارے پاس نہیں آ رہی. آج کل تو کاغذ کا زمانہ ہے، پریس کا زمانہ ہے، کتابوں کے پبلشنگ کا زمانہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ سینہ در سینہ بات پہنچتی تھی. اور سینہ در سینہ کیسے بات پہنچتی تھی؟ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانے میں اور آج بھی عرب کو اللہ نے حافظہ یعنی دماغ میں بات کو سیو رکھنے اور محفوظ کرنے کی اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت کہ آج کا کمپیوٹر بھی فیل. اتنی طاقت یعنی آپ سمجھیں کہ عربی زبان ایسی زبان ہے، ایک گھوڑا آتا ہے گھوڑا، اس کے منہ سے لے کر کے دور کے لاسٹ تک جو جوڑ ہوتے تھے، جوڑ ہر جوڑ کے لیے الگ الگ عربی آتی ہے. عربی کا لفظ الگ الگ ہوتا ہے. تو حدیثوں کی حفاظت میں ہمارے محدثین نے بہت خدمات انجام دی. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے ڈاکو تھے. کیا تھے وہ؟ ڈاکو. صرف اس بنیاد پر کہ ایک محدث نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تو انہوں نے زبردستی کہا کہ تمہارے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور تمہارے پاس ایک طالب بن کر کے، محتاج بن کر کے حدیث سنتے ہیں اور تمہارے پاس بادشاہ کی طرح بھیڑ لگاتے ہیں، مجھے بھی حدیث شریف سنا دو. انہوں نے حدیث سنا دی، توبہ بھی کر لیا اور بعد میں اتنے بڑے محدث بنے کہ بڑے بڑے حدیث کے طالب علموں کے شیخ ہوئے. تو کہاں پلٹ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، میں تو یہ صحیح گفتگو کر دیا. بات کو سمجھنی چاہیے اور دل کے اوپر اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ لانا چاہیے. میں کیا بات کروں؟ دو چار باتیں ذہن میں سوچی تھی اور دعا کیجیے کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب صرف اوپر کچھ بتاؤں گا، دو چار باتیں. پہلی بات یہ ہے، وہ تمہید کے طور پر اصل بات سے پہلے جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک پہلی بات بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ زمانے کو پہچانیے کہ آپ جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ کیسا ہو گیا ہے. پہچانیے اس کو. اور کیسے پہچانیں گے؟ آنکھ سے نہیں پہچان سکتے، دل سے پہچانیں گے. دل سے کیسے پہچانیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانہ کیسے ہونا چاہیے اور ہو کیسا گیا ہے. جب یہ جانیں گے تو پھر آپ دل سے پہچانیں گے کہ زمانہ کیسا ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے، میں دو حدیث بتاتا ہوں. ایک حدیث شریف آپ نے فرمایا تھا اپنی زندگی کی آخر میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نہیں بھی رہوں گا پھر بھی تم ہدایت پر قائم رہو گے. دیکھیے، نبی کے زمانے میں دین پڑھانا بہت مشکل نہیں تھا. میری بات کو سمجھنا چاہیے. میں یہ لفظ جو بول رہا ہوں بہت مشکل نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان ہدایت اور دین کو لے کر کے جتنا فکر مند اور ٹینشن میں رہے گا،
سوچے گا. نبی کے زمانے کے صحابہ کرام کے لیے اتنا ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ دین اتر رہا ہے, جبرائیل آ رہے ہیں. ڈائریکٹ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا بغیر کسی واسطے سے اللہ سے تعلق ہے, سب کچھ ہے, تو اس میں ان کو فکر کی ضرورت ہوگی. مر گئے تو شہید ہو گئے, اس میں کسی قسم کے شبہ کی ضرورت نہیں ہے. آج تو ایک اچھا دین پر قائم رہنے والا آدمی مر جاتا ہے تو شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا یا نہیں ہوا. صحابہ کے زمانے میں جس کا انتقال ہو گیا, آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی, آپ نے اس کے لیے دعا کرا دی, یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے اور ایمان پر قائم تھے, ان کے لیے بڑا آسان تھا. لیکن بعد کا زمانہ جب آپ نہیں رہیں گے تو سمجھیے وہ ایسا جیسے کہ وہ گھر جس گھر کا ذمہ دار مر جائے, جس چھوٹے چھوٹے بچوں کے والد کا انتقال ہو جائے, یتیم ہو جائے, تو آپ کے انتقال کے بعد تو امت یتیم ہو گئی نا. اب جس جو یتیم ہو جائے گا, جس کا رکھوالا کوئی نہیں ہوگا, جس کا کوئی محافظ نہیں ہوگا, اس امت کے اوپر شیطان اور شیطان کے کام کرنے والے لوگوں کی طرف سے کتنا زبردست حملہ ہوگا. اس حملے کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں. تاریخ میں اس سب قسم محفوظ ہے اور سراسر سیو ہے, سارے تاریخ کے اندر موجود ہے. یہ ایک زمانہ آئے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے مرنے سے پہلے امت کو کہا کہ میں نہیں رہوں گا, تمہارے لیے سکون نہیں رہے گا, تمہارے لیے کوئی سایہ اور آسرا نہیں رہے گا, لیکن اللہ سے ریلیشن قائم رکھنے کے لیے دو چیز ایسی چھوڑ کر جاتا ہوں. اگر تم ان کو لازم پکڑو گے اور سینے سے اپنے آپ سے چمٹا کر کے رکھو گے, تم گمراہ نہیں ہوگے, تم ہدایت کے اوپر میرے زمانے کی طرف قائم رہو گے. کیا چیز ہے وہ دو چیز؟ نمبر ایک قرآن, نمبر دو حدیث. نمبر ایک قرآن, نمبر دو حدیث. اب قرآن اور حدیث کی جہاں تعلیم ہو اسے کہتے ہیں مدرسہ. چاہے عمارت نہ ہو, بلڈنگ نہ ہو, کوئی شامیانہ نہ ہو, کوئی پنڈال نہ ہو, درخت کے نیچے ہو, میدان کے اندر ہو, کہیں بھی ہو, وہ مدرسہ ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں سب سے پہلا مدرسہ صفا کا مدرسہ تھا. کیا تھا؟ عمارت نہیں تھی, کوئی نام نہیں تھا, اس کا ایک چبوترا تھا, بیٹھنے کی ایک جگہ تھی, اسی کا نام مدرسہ تھا. وہاں کے پڑھنے والے طلبا تھے, اس کے معلم اور استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ایک مدرسہ تھا, وہ نمونہ بنا. اب جہاں پر ان دو چیزوں کی خدمت ہوگی اس کو کہتے ہیں مدرسہ. مدرسہ کے معنی آتے ہیں درس کی جگہ, درس کے معنی آتے ہیں سبق کے, دین کے سبق پڑھنے کی جگہ, اس کو کہتے ہیں مدرسہ. مدرسے میں کیا ہوتا ہے ہم نے بتا دیا آپ کو, قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو لازم پکڑو گے تو ہدایت پر قائم رہو گے, ان کو چھوڑ کر کے ہدایت سے نکل جاؤ گے. یہ میں صرف اوپر کی بات بتا رہا ہوں. ایک بات تو یہ, دوسری بات آپ علیہ السلام نے عجیب بات کہی, اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی عالم کی بات نہیں ہے, کسی اللہ والے کی بات نہیں ہے, کسی قطب کی بات نہیں ہے, کسی بہت بڑے سائنٹسٹ, بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے فلسفی انسان کی بات نہیں ہے جس کے پاس بڑا دماغ ہو, بلکہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان القابض فیہ علی الدین کالقابض علی الجمر. کہ ایک ٹائم آئے گا, ایک وقت آئے گا, ایک دور آئے گا کہ دین پر جمنا اتنا مشکل ہوگا, یا کوئی دین پر جمے گا تو اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا جتنا مشکل ہوتا ہے اپنی ہتھیلی میں آگ کا انگارہ رکھ کر کے برداشت کرنا. یہ آپ نے کہا تھا. آپ کہیں گے ایسا؟ جی ہاں ایسا ہے. کوئی دین کو سمجھے تو سمجھ میں آئے گا. دین پر چلنا اتنا عرصہ مشکل ہوگا جتنا مشکل انگارے کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر کے اس کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا. آپ اندازہ لگا لیجیے, اللہ نے اور آپ کو انسان بنایا ہے, سمجھنے کی عقل دی ہے جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی ہے, اور عقل اسی لیے دی ہے کہ ہدایت کی چیزوں کو ہم سمجھیں, اس لیے عقل دی ہے. عقل صرف دنیا میں راحت حاصل کرنے کے لیے, مال کمانے کے لیے, مال میں ترقی حاصل کرنے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے, تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے, اور لوگوں کے درمیان عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کہ کیسے کریں گے تو لوگ ہماری عزت, اس کے لیے نہیں ہے عقل. عقل اس لیے ہے کہ دین کو سمجھیں, اللہ کی باتوں کو سمجھیں, اور سمجھ کر کے اس کو دل میں اتاریں اور عمل کریں. اس کے لیے عقل سمجھیے
کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا مشکل ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارہ لے کر برداشت کرنا ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ زمانہ کب آئے گا؟ ہم نہیں کہتے کہ یہ زمانہ پورا ہو گیا، یہ ضرور کہتے ہیں کہ زمانہ اسٹارٹ ہو گیا، یہ ضرور کہتے ہیں ٹائم شروع ہو گیا۔ آپ کو معلوم نہیں اس زمانے کے اندر مسلمان باقی رہنا کتنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے بندو، آج کے زمانے میں بڑے بڑے شریف مسلمان گھرانے جو پہلے دین کے خادم ہوا کرتے تھے، ان کے گھرانے کی بچیاں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کے دین سے مرتد ہو رہی ہیں، دین سے نکل رہی ہے، بڑی بات ہے۔ اور ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے، قصہ نہیں ہے، کہیں جانے والی اور سنی جانے والی بات نہیں ہے، سچ مچ پیش آنے والی بات ہے۔ واقعہ سنانے ہیں آپ کو۔ واقعہ کیا ہے؟ کچھ علماء بھی ایسے ہیں جو آر ایس ایس کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اسلام پر اعتراض کرنے والے جو لابی ہے اور اسلام پر کو مٹانے والے جو بہت سارے ادارے ہیں، ان اداروں میں بڑی بڑی تنخواہیں لے کر کے کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں بڑا کام کرتے ہیں کہ اسلام کی کس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے وہ بات نکال کر کے دیتے ہیں، اور ٹی وی کے اندر جو ڈیبیٹ چلتا ہے اور باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں تک مواد پہنچاتے ہیں، مٹیریل پہنچاتے ہیں، اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کو سن کر کے، اس کو دیکھ کر کے اور اس سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، بڑی تعداد میں چھوڑ رہے ہیں اس زمانے کے اندر۔ تو بتائیے زمانہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ زمانہ آرام کرنے کا ہے ہی نہیں۔ زمانہ تو ایسا ہے کہ رات میں اللہ والوں کو نیند نہیں آتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں، وہ اچانک نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے مسلح بچا کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ امت کا کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے بہت ڈینجر حالات ہیں۔ میں صرف ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو حالات سے واقف کرنا چاہتا ہوں۔ ڈرانا مقصد نہیں ہے، حالات سے باخبر کرنا مقصد ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہم بحیثیت امت محمدیہ ہماری منزل کیا تھی، ہمارا لکش کیا تھا، ہم کو جانا کہا تھا، ہم کہاں ہو گئے۔ ایک عجیب بات ہے، فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ قدم سوئے دنیا، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکب، کدھر جا رہے ہیں، کدھر دیکھتے ہیں، ہم کو چلنا، ہم چل رہے ہیں آخرت کی طرف، قبر کی طرف، یعنی آخرت کی طرف۔ ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو قدم کہاں اٹھتے ہیں؟ ایک قدم اٹھایا زندگی کا ایک قدم کم ہو گیا، دوسرا قدم اٹھایا دوسرا قدم کم ہو گیا، تیسرا اٹھایا کم ہو گیا، جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو قدم ختم ہو جاتی ہے۔ تو آدمی قدم اٹھا رہا ہے آخرت کی طرف، نظر ہم پورے طور پر دنیا کی طرف، نظر ہم پورے طور پر دنیا کی طرف۔ تو کدھر جا رہے ہیں، کدھر دیکھتے ہیں؟ جانا آخرت کی طرف دیکھ رہے ہیں دنیا کو۔ بتائیے ایکسیڈنٹ ہوگا اور حادثہ پیش آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یقیناً ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگ، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمان رہیں، ہمارے بچے مسلمان رہیں، اور کیسے مسلمان رہیں؟ آج کی طرح کی مسلمان نہ رہیں، ہم سے اچھے مسلمان رہیں، اس لیے کہ آنے والا ٹائم زیادہ مشکل ہے، بہت خطرناک ٹائم آ رہا ہے، بہت خطرناک ٹائم آ رہا ہے۔ اس میں ابھی 10 سال پہلے آپ سب سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کی تبدیل ہونے سے پہلے ہمارے برادران وطن یعنی غیر مسلم ہندوؤں میں اکثر ایسے لوگوں کی تھی جو شانتی کے ساتھ اور امن اور امان کے ساتھ آپس میں مل جل کر کے رہنے کو ماننے والے تھے۔ آج اکثر بدل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور زمانہ بہت ختم آ رہا ہے۔ ان کا مشن ہے کہ آپ کی اور ہماری نسل کے لوگوں کو دین سے منحرف کر کر نکالتے اور سب کی گھر واپسی کرائیں اور کفر اور شرک میں دوبارہ لائیں۔ ان کا مقصد ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اور یہی نہیں پوری دنیا میں اس کی محنت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو دور ہے یہ چھانٹنے کا دور ہے، چھانٹنے کا، اچھا اور برا کے درمیان فرق کیا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، کتنے بڑے نبی تھے؟ ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق نبی تھے، اور ان کے دادا نبیوں کے باپ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو بچوں کو بلایا، اب بچوں کو بلا کر کے پوچھا کہ ماتا میرے بعد کس کو مانو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا خدا اور معبود سمجھو گے؟ بچوں سے پوچھا۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں پوچھ رہا، نبی پوچھ رہا ہے۔ اور کیسے نبی پوچھ رہے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے عرب کی بنیاد رکھنے کے لیے اس خاندان کو اللہ نے چنا، وہ پوچھ رہے ہیں۔
اپنی اولاد سے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم کی خدا کی عبادت کریں گے، اسحاق کی خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کی خدا کی عبادت کریں گے۔ کہنا یہ ہے، یہ قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن نے ہم کو چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس انداز کو اپنی زندگی کا سبب بنا لیں۔ جب موقع ملے اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ بیٹا مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان ہونا کتنا ضروری ہے، مسلمان ہونا ہماری روح سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے، یہ اس کو بتائیں۔ جتنا ہم اس کی دنیا کو سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے دین اور اس کے ایمان کی فکر کیجئے، تو امید کی جائے گی انشاءاللہ کہ آپ کے بعد آنے والے چیلنج سے بھرپور زمانے کے اندر آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کے خاندان، آپ کی سوسائٹی، آپ کے معاشرے، آپ کے شہر، آپ کے علاقے کے لوگ مسلمان رہیں گے۔ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، ہم کو سوچنا پڑے گا، سارے مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا، پھر یہ بات ہوگی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دین جو محفوظ رہے گا دو چیزوں سے، قرآن اور حدیث۔ قرآن کریم میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا 4 مقصد ذکر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کام کیا کرتے ہیں رسول؟ 4 کام کرتے تھے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیات، قرآن کی آیت کو زبان سے پڑھ کر سناتے تھے، زبان سے پڑھ کر۔ یہ نہیں قرآن اتر گیا جس کی مرضی ہے پڑھ لو بھائی، نہیں، آپ نے ناظرہ پڑھایا ہے صحابہ کو، اور صحابہ نے پڑھا ہے، اسی پڑھائی کو کہا قرآن نے یتلو علیہم آیات، کہ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ سناتے تھے۔ ایک کام آپ کریے۔ دوسرا کام کیا تھا؟ میں ذرا قرآن کی ترتیب سے ہٹ کے سمجھا رہا ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن میں جو مضمون ہے، جو واقعہ ہے، جو حکم ہے، شریعت کی گائیڈ لائن ہے، وہ آپ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کو۔ یہ دوسرا کام ہوا۔ اور تیسرا کام کیا ہوا کہ بھائی ایک سچویشن، ایک معاملہ، ایک کیس، شریعت کا ایک کیس وجود میں نہیں آیا، لیکن وجود میں جیسے آج بہت سارے کام ہیں، جیسے جی ایس ٹی کا پیسہ ہے، جی ایس ٹی کا پیسہ اس میں سود کا رقم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح بینکوں میں جو پیسے ڈالے جاتے ہیں وہاں سے سود ملتا ہے، اس کا تذکرہ تو قرآن میں ہوگا نہیں، اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے اس زمانے کی چیزیں تھی ہی نہیں۔ تو بھائی جن چیزوں کا اور جس معاملے کا وجود ہی ابھی نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا گائیڈ کرے گا، اس کو کہتے ہیں فقہ، اور وہی مراد ہے یہاں پر قرآن میں حکمت سے۔ تو اللہ کے نبی یہ سکھانے کے لیے بھی آئے تھے کہ جو چیز یہاں نہیں وجود میں آئی ہے آپ اس کا مسئلہ بیان کرتے تھے، جیسے بتاتے تھے قرآن پہ غور کر کے، اللہ کی کتاب پہ غور کر کے، اجتہاد کر کے، جیسے علماء اور ائمہ مسئلہ بتاتے ہیں، ایسے آپ علیہ السلام غور کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حکمت۔ یہ 3 کام ہو گیا۔ چوتھا کام ہو گیا کہ تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں دل کو پاک کرنا، برے اخلاق سے دل کو پاک کرنا، گناہوں سے دھونا اور صاف کرنا، اللہ کی یاد، اللہ کا ڈر اور آخرت کا فکر دل کے اندر پیدا کرانا، یہ سب کہتے ہیں تزکیہ۔ تبلیغی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ تزکیہ ہوتا ہے، اس میں بھی تزکیہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ 4 کام کے لیے نبی آئے تھے۔ اب اگر کسی مدرسے کے اندر ناظری کی تعلیم ہوتی ہے تو نبی کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن عربی درجہ پڑھایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، وہ بھی نبی کا مشن اور نبی کا کام کر رہے ہیں۔ فقہ پڑھایا جاتا ہے، حلال حرام جائز نہ جائز، وہ بھی نبی کا کام کر رہے ہیں۔ خانقاہ جو اللہ والوں کی یہاں بنائی گئی ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نام سے اپنے دل دماغ کو پاکیزہ بناتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا کام۔ یہ 4 کام ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی دین کا کام نہیں، اس سے کوئی دین کا کام نہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں قرآن بچوں نے پورا کیا، تو دیکھیے یتلو علیہم قرآن ہو گیا۔ 3 بچوں نے ابھی عربی 2 مکمل کیا ہے، وہ آگے جائیں گے، تو یہ جو عربی پڑھ رہے ہیں وہ عالم بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ وہ عالم بنیں گے انشاءاللہ، اور عالم بن کر کے گویا قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کو سمجھ کر اپنے مسلمانوں کے درمیان اس کی دعوت، اس کا بیان، اس کی تبلیغ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، تو وہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ ابھی وہ مکمل نہیں ہوئے ہیں، پڑھا نہیں ہے انہوں نے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اپنے کچھ لوگوں میں دل سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آج کل ہم لوگ علماء پر زبان کھولتے ہیں، کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، ہم بھی
اسی سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سے بھی لوگ ملتے ہیں، فکر کرتے ہیں لوگ علماء پر زبان کرتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سارے موقعوں پر علماء پر زبان کھولنا، ان کی کمی کو بیان کرنا، ان کے عیب پر گفتگو کرنا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، پھر بھی کوئی بول رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم زبان پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو عالم کو نہیں بنایا، کسی نے اپنے بچے کو عالم بنایا، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر خرابی ہے، آپ یہ ضرور بول رہے ہیں، آپ نے کیوں عالم نہیں بنایا اپنی اولاد کو؟ کیا اس عالم کے باپ نے عالم بنایا اور آپ نے نہیں بنایا؟ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی عالم پر آپ زبان کریں۔ کسی بھی مسلمان معاشرے پر ضروری ہے کہ اس بستی اور اس سماج اور مسلمان سوسائٹی سے ایک مضبوط عالم دین پیدا ہو، یہ فرض کفایہ ہے۔ پوچھ لیجیے علماء سے، فرض کفایہ مطلب ہوتا ہے کہ فرض ہے مگر ایک نے بھی اگر اس کو پورا کر دیا تو سب سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ ایک مضبوط عالم بنانا ہر شہر، ہر بستی، ہر علاقے کے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں بنا ہے تو سارے لوگ گنہگار ہیں، اور ہم خود گنہگار ہیں، اور ہم کو کیا حق ہو رہا ہے کسی کے اوپر انگلی اٹھائے؟ سمجھ بات کو؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، عالم بنائیں، اور ٹھیک ہے کوئی کم عالم، کم صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، کوئی زیادہ صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا انما انا قاسم والله يعطي، میں تمہیں تقسیم کرتا ہوں، علم دیتا نہیں ہوں، دیتا اللہ ہے۔ کہ مجھے اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلس میں یہ بات بولو، علم کی یہ باتیں سناؤ، میں سناتا ہوں، اللہ کہتے ہیں تو سناتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سب لوگ درجے کے نہیں تھے، صحابہ کرام میں فرق تھا، کوئی بڑے علم والے ہیں، کوئی کم علم والے ہیں، کوئی کسی کا رتبہ زیادہ ہے، کسی کا رتبہ کم ہے، ایسے علماء میں نہیں ہوگا، کوئی چھوٹے رہیں گے، کوئی بڑے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اعتراض نہ کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کام کریں، ہمارا کام ہے کہ ہم کام کریں، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو۔ اور یہ بھی ایک بات اور یاد آئے، اچھے تندرست ذہین دماغ کے مضبوط اولاد کو مدرسے میں بھیجیں، آپ دیکھیے گا کہ وہ مضبوط اور پختہ ایسا عالم بنے گا کہ علاقے کی بڑی بڑی گمراہ کن طاقت اس کو دیکھ کر کے وہاں سے اپنا بوریا بستر لے کر کے بھاگ جائے گی۔ جب یہ عالم مضبوط ہوگا تو دین کے خلاف جو تحریک ہوتی ہے، جو شیطان ہوتا ہے، شیطان کے جو لوگ ہوتے ہیں، اسلام دشمن جو طاقت ہوتی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے جو لابی ہوتی ہے، ایک مضبوط عالم رہے گا تو وہاں پر وہ نہیں آئیں گے کام کرنے والے۔ تو اپنے اولاد، اچھی اولاد کو بھیجنا چاہیے مدرسوں میں، یہ ہمارا شکوہ ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں اپنے قوم کے سامنے، اور ہم یہ اپنی شکایت بجا رکھتے ہیں کہ مضبوط اولاد ہوگی، اس کو اسکول میں بھیجیں گے، اس کو کالجوں کے اندر بھیجیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو کوئی اور دنیاوی تعلیم دیں گے جس سے دنیا حاصل ہو، مال حاصل ہو، عزت حاصل ہو، شہرت حاصل ہو، عہدہ اور منصب حاصل ہو۔ اور عالم بنانے کے لیے کسی معذور کو، کسی کمزور کو اس کو بھیج دیں گے۔ جب آپ مدرسوں میں کمزور بچوں کو بھیجیں گے تو اچھے عالم کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں، دن کے اندر بیدار رہتے ہوئے آپ کو خواب نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اب اللہ کے دین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے، کہ دنیا کے لیے ہم اچھی اولاد کو دیں، اور دین کے لیے عالم بنانے کے لیے، مدرسوں میں پڑھنے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے کمزور اولاد کو دیں۔ اور یہ نہیں، ایک بات اور بھی، مجھے بات کچھ اور کرنا تھا، بات کہیں اور نکل رہی ہے، اور موضوع جو مناسب بھی ہے تقریباً میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک عالم آپ کے سماج میں آیا، مدرسے سے پڑھ کر کے آیا، اچھا عالم بن کر کے آیا، یا جتنا بھی اس کے پاس صلاحیت وہ لے کر کے آیا، کیا اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اس کو؟ خود اس عالم کے گھر اور خاندان کے لوگ قبول کرتے ہیں؟ شادی بیاہ میں اگر کوئی رسم ہے، وہ اگر اس کو روکتا ہے، ہم سے پڑھے ہوئے لوگ، ہمارے پاس پڑھے ہوئے علماء بننے والے بچے، وہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت ہم کو یہ باتیں کہتے ہیں لیکن ہمارے گھر اور خاندان اور معاشرے کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، تو کس منہ سے ہم شکایت کریں گے؟
مطلب یہ ہے کہ سارا بدن ہے چھلی، درد کہاں سے اٹھے، ساری طرف ہر جانب سے امت محمدیہ کا جسم چھلی چھلی اور زخمی زخمی ہے. کہاں سے زخم نکلے؟ جس گھر سے عالم بنا ہے، جس خاندان سے عالم بنا ہے، جس معاشرے سے عالم بنا ہے، اسی کی بات اس معاشرے کے وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں جو ایمان رکھتا ہے قرآن پر، جو ایمان رکھتا ہے حدیث پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسول پر، وہ خود نہیں مان رہا ہے. بتائیے کیسے انقلاب آئے گا، کیسے تبدیلی آئے گی؟ ہمارا فرض ہے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں، پڑھ کر کیا ہے، پڑھا تو کیا پڑھا بھائی، وہ حلال حرام پڑھا ہے، جائز ناجائز پڑھا ہے، صحیح اور غلط کو پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے وہ نا. جب وہ پڑھ کر کے آیا تو آپ کو وہی بتائے گا، وہی بتائے گا. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، وہ ناجائز اور حرام کاروبار کر رہا ہے، اور اس کو کوئی جائز مسئلہ بتائے گا کہ آپ کا کاروبار حرام ہے، تو وہ ان کی مخالفت کرے گا، کہے گا کہ اس کی بات میں نہیں سنی ہے، نہیں مانے گی. کسی گھر کے اندر شادی ہوگی، اس شادی کے اندر اسلام کے خلاف رسومات کو انجام دیا جائے گا. اس کو اگر کوئی ایک عالم جس کو وہ مانتا ہے یہ مسئلہ بتائے گا تو اس کو قبول نہیں کرے گا. بتائیے آپ مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، یہ ماننے والا ہے ماننے والا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، میرے قابل احترام دینی ایمانی بھائیوں، سمجھے بات کو، قبول کرے. صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے. کوئی اگر کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے مسلمان ہو جائے گا، بتائیے پوچھیں کسی سے مسئلہ نہیں، جب تک دل سے نہیں مانے گا، دل سے. ایسے ہی کم از کم اتنا ماننا ضروری ہے کہ بھائی میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، اگرچہ وہ گناہ کو چھوڑ نہیں رہا لیکن دل سے مانتا ہے کہ میں گناہ کام کر رہا ہوں تو وہ مسلمان ہے. حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام سمجھنا، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. کوئی اگر حلال سمجھنا کا مطلب ہے عقیدہ، دل، عقیدے کا تعلق ہوتا ہے دل سے، عمل سے نہیں. عقیدے کا تعلق ہوتا ہے دل سے. کوئی حلال کو حلال سمجھ رہا ہے تو اگرچہ حلال نہیں کر رہا لیکن مان رہا ہے کہ یہ حلال ہے، اور حرام کو حرام مان رہا ہے تو مسلمان ہے، اگرچہ وہ اس کا عمل اس کے خلاف ہے. لیکن اگر کوئی حرام کو حرام نہیں مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو اس کا وہ مسلمان نہیں ہے. وہ چاہے اس کا نام عبداللہ ہو جائے، چاہے اس کا نام عبدالرحمان ہو جائے. میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستوں، چند باتیں میں نے اپنی خلوص کی وجہ سے درخواست کے طور پر، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے سامنے یہ بات واضح نہ ہوئی ہو، اس لیے سے ذکر کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی شہر سوسائٹی کے لوگوں کو مدرسوں میں بھیجے پڑھنے کے لیے، اور اچھی اولاد کو مدرسے میں بھیجے پڑھنے کے لیے، تاکہ وہ ایک مضبوط بہترین کام کرنے والا عالم بنے، اور پورے علاقے کے وہ اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر سنبھالے، اور دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس اور دنیا کی خواہش اس کے دل کے آس پاس بھی نہ آ سکے. ایسے مضبوط اولاد کو اپنے مدرسوں کے حوالے کیجیے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، پوری دنیا کے اندر کوئی کام ایسا نہیں جو پیشہ سے جڑا ہوا نہیں، کوئی بھی کام پیشہ سے جڑا ہوا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو پیشہ سے جڑا ہوا نہ ہو، سارا کام پیشہ سے یعنی ماں کمانے سے جڑا ہوا ہے. پہلے زمانے میں گانا گانے کو، ناچنے کو، ڈانس کرنے کو ہر کوئی برا سمجھتا تھا. کیا مسلمان، کیا کافر، کیا غیر مسلم، کیا ہندو، کوئی نہیں، سب اس کو مسلمان اچھا نہیں سمجھتے تھے. ارے فلاں کا بچہ ناچتا ہے، فلاں کی بیٹی ڈانس کرتی ہے، ارے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. لیکن آج تو وہ فن بن گئے، وہ فن بن گئے. کوئی اچھا ڈانس کرتا ہے تو وہ ڈانسر ہے، پھر بھی دنیا کے اندر وہ جائے گا اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے. ایڈورٹائز کا کام وہ کرتا ہے، بڑے بڑے نوکریاں حاصل کرتا ہے. وہ بدل گیا اور چینج ہو گیا. ایک کام ایسا ہے جو پیشہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ مدرسے کی تعلیم ہے. کوئی اگر اپنی اولاد کو مدرسے میں ڈال رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی اولاد کے مالی مستقبل اور مالی فیوچر کو قربان کر کے مدرسے کے حوالے کر رہا ہے. کہ مال کے سلسلے میں ہم کو اس کے سلسلے میں کوئی امید نہیں ہے کہ مال کما کر کے ہماری اولاد ہم کو دے گا، ہے نا. اس کو گویا وہ کشتی جلا کر کے اللہ کے راستے میں اپنے بچے کو بھیج رہا ہے. کشتی جلا کر، کتنی بڑی قربانی کی بات ہے، کتنی بڑی قربانی کی بات ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
عالم بننے کے بعد آج کے ماحول میں کسی نہ کسی طرح چھوٹی موٹی شکل میں دین سے وابستہ رہ کر کے بھی کچھ گزارے کا سامان اس کو مل جاتا ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اس نے گویا دنیا کی ہر ہنر سے اپنے آپ کو محروم کر کے، ہر عمل سے، دنیا کمانے کے ہر راستے سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے مدرسے کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ کتنی قربانی کی بات ہے، سوچنا چاہیے اس بات کو۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو بھی یہاں پروگرام ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہمارا مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ بچوں نے جو کچھ بھی پیش کیا یہ اپنا ایک مشقیہ عمل پیش کیا ہے، ایک ریہرسل پیش کیا آپ کے سامنے۔ یہ بنے نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ بنیں گے، انشاءاللہ یہ بنیں گے۔ تو مدارس جو ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری ملت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ آج دیکھیں، آج اس اپنے ہندوستان کے اندر اسلام کو مٹانے اور اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے باقاعدہ اسٹیج اور باقاعدہ ادارے بنے ہیں، ادارے یعنی انسٹیٹیوٹ، جس کی بلڈنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ کتنے ادارے ہیں وہ؟ کتنے ادارے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اور اس بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اردو ہندی بولنے والے بتی جو ہے اس پورے بر صغیر میں ان کا مقابلہ کرنے کا اسٹیج صرف 3 یا 4 ہے بس۔ اور وہ کون کام کر رہے ہیں؟ علماء کام کر رہے ہیں، ان کا کام علماء کر رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے اسلام پر اعتراض کرنے والے جو اسکالر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو زبان کھولنے والے بڑے بڑے لیکچرار ہوتے ہیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی وغیرہ سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لیے سب کچھ فری ہے، گاڑیاں فری ہے، گھر بار فری ہے، ان کے لیے سارا سفر کرنے کا سب کچھ فری ہے، جس کا کام ہے اسلام کے خلاف کام کرنا، ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ دھندانے شکن جواب دیتے ہیں، منہ توڑ جواب دیتے ہیں، وہ علماء جواب دیتے ہیں۔ تو یہ علماء کہاں سے تیار ہوئے؟ زمین سے نہیں نکلے ہیں، آسمان سے نہیں اترے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو مدرسوں سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، مدرسوں سے ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑے عالم گزرے، ان عالم کا نام ہے جلال آباد میں ایک بڑے بزرگ تھے مولانا مسعود خاص رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مدرسہ چلتا تھا، 500 طلبہ پڑھتے تھے، 500 طلبہ۔ ایک مرتبہ اعتراض کیا گاؤں کے لوگوں نے، آپ کے بچے آپ سے نہیں سمجھتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ہمارے کھیت میں جا کر کے پھلا پھل توڑ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کہ ہم ایک کو تلاش کرنے کے لیے اس 500 کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اس میں ایک ہیرا ہے، اس میں ایک انمول اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جو اپنے علاقے میں جا کر کے اندھیرا کو ختم کریں گے، روشنی کو جلائیں گے، بدعات کو ختم کریں گے، سنت کو زندہ کریں گے، کفر اور شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، دین اور ایمان کا دیپ جلائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے کہ وہ کون ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی کو تلاش کرنے کے لیے ہم اتنے کو کھلاتے ہیں، اتنے کو کھلاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، مدارس کو غنیمت جانیں، مدارس ہے تو علماء ہوں گے، علماء رہیں گے تو دین محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا کاروبار سنبھالیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے اور راتوں کو بڑے اطمینان سے اپنے بستر پر جا کر کے آرام سے سو جائیے۔ آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا دین محفوظ رہے گا، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا، آپ کی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ علماء وہ کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے اچھے علماء کو تیار کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اچھے علماء کیسے تیار ہوں گے؟ میں نے 2 باتیں آپ کو بتا دی ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ بہرحال یہ بات ہو رہی تھی، اس کے بعد میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو طلبہ ہیں، جو طلبہ ابھی خاص طور پر 3 طلبہ، ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کو بھی پسند آ جائے کہ صرف حافظ ہو جانا کافی نہیں ہے اور صرف مدرسے سے فارغ ہو جانا کافی نہیں، فارغ ہونا کافی نہیں، فارغ ہونا صلاحیت کے ساتھ محنت کر کے، علم حاصل کر کے، تب وہ صحیح معنی میں وہ عالم ہے۔ صحیح معنی میں کا لفظ میں بول رہا ہوں، حقیقت میں صحیح معنی میں عالم تب ہوگا جب اس کی صلاحیت بنے گی، وہ قرآن میں کیا ہے وہ خود جانے گا اور لوگوں کو بتا سکے گا، حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے اس کو جانے گا اور بتا سکے گا۔ محنت کریں گے آپ، تب جا کر کے آپ اچھے عالم بنیں گے۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا علمی بات ہے، پتہ نہیں یہاں مناسب ہے یا نہیں ہے، ایک علمی بات ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا من تفقہ ولم يتصور فقط تفسق، ومن تفقہ فقط تفسق،
ومن تفقه ولم يتصرف فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق. یہ علماء نے کہا ہے. کیا کہا ہے سمجھنا چاہیے اس کو کہ جس نے علم خوب حاصل کر لیا, سعادت اچھی بن گئی, لیکن عمل اچھا نہیں ہے, دین پر عمل اچھا نہیں ہے, حلال حرام سے نہیں بچتا ہے, یہ عالم نہیں ہے, یہ فاسق ہے. اور کسی نے علم حاصل نہیں کیا, عمل بہت ہے ماشاءاللہ, علم حاصل نہیں کیا, نماز خوب پڑھتا ہے, ذکر خوب کرتا ہے, تسبیحات کی خوب پابندی ہے, گناہوں سے خوب بچتا ہے, نیکیاں خوب کرتا ہے, لیکن علم نہیں ہے, یہ زندیق ہے, زندیق کافر کے قریب ہے, زندیق ہے. اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ حقیقی عالم ہے, جس نے دونوں کو جمع کیا وہ حقیقی عالم. تو ہم جو کہتے ہیں کہ عالم اللہ کے نبی کا وارث ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا قائم مقام ہوتا ہے, یہ کب ہوتا ہے جب کہ دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے. نمبر 1 علمی صلاحیت ہو, اور نمبر 2 اعمال اچھے ہوں, اخلاق درست ہو, قرآن اور شریعت پر عمل ہو. جب دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے وہ عالم ہوتا ہے جس کے سامنے زندگی میں فرشتے پر بچھاتے ہیں, جس کے اکرام کے لیے فرشتے اترتے ہیں, جس کے دم سے جن کے زندہ رہنے کے لیے اور جن کی عزت پانے کے لیے, جن کے کام کاج کرنے کے لیے دعائیں کرتی ہیں سمندروں میں اور دریاؤں میں اللہ کی پیدا کی ہوئی مچھلیاں اور نہ معلوم ہزاروں قسم کی مخلوقات, وہ عالم ہے جن کے جانے سے پورا عالم سوگوار ہو جاتا ہے, جن کی دنیا سے کوچ کرنے سے زمین اور آسمان ان کے اوپر آنسو آتا ہے. ایسے عالم کو بنانا چاہیے اور ایسے عالم کی فکر کرنی چاہیے. طلبا کو چاہیے کہ آگے جو وہ مدرسے کے اندر جائیں گے خوب محنت کریں گے, موبائل سے اپنے آپ کو کٹ کر کے رکھنا ہے, اور تمام گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے, بری صحبت سے اپنی حفاظت کرنی ہے, ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو کام نفع پہنچانے والے علم کے راستے میں رکاوٹ بنے. اور اپنے آپ کے جو یہاں پر ذمہ دار ہیں مفتی عرفان صاحب, آپ کے جو اساتذہ ہیں ان سے رابطے رکھیں, ان سے مشورے کریں, وہاں کوئی معاملہ پیش آئے تو ان سے گائیڈ لیں, ان سے ہدایت لیں, ان سے رہنمائی حاصل کریں اور محنت کریں. محنت کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹی جگہ کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے کہ چھوٹا سا پروگرام تھا, یہ میں نے کچھ آپ لوگوں کو بات کر دیا, سکسیس کر دی ہے, تو بھائی معاف کرنا. بات حقیقت ہے, اگر جو کروی ہے, ہماری خامیاں ہیں, ہمارے اندر کمیاں ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے. جب تک سمجھیں گے نہیں کسی کو نقشہ رہے گا, مدرسے کا نقشہ ہے اس کے اندر روح نہیں ہے. کسی چوراہے کے اوپر شیر کاٹ کے کھال کو سل دیا جائے اور اندر بھوسا بھر دیا جائے اور چوراہے کے اوپر رکھ دیا جائے تو لوگ ڈریں گے اس سے. بچہ بھی جائے گا, اس سے کھیلے گا, کودے گا اور اس کو ہاتھ لگائے گا. لیکن زندہ شیر اگر کسی جنگل سے آبادی کے اندر آ جائے تو لوگ اپنے دروازے بند کر دیں گے. حقیقت الگ ہوتی ہے, نقشہ الگ ہوتا ہے. نقشہ کو چھوڑیے, حقیقت کو لائیے. ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ, کمیاں بہت ہیں, کمیاں ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں. حلال حرام کی کمیاں ہیں, جائز ناجائز کی کمیاں ہیں. عبادات کے اندر کیا حال ہے دیکھ لیجیے آپ. اگر ایک مسئلہ کو بیان کیا جائے تو بہت افسوسناک حد تک آنسو بہانے کا جی چاہے گا. ہماری عبادات صحیح نہیں ہے, ہماری طہارت صحیح نہیں. میں اس لیے کر رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, اور بولنے میں مجھے پاک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ناراض ہو جائیں, لیکن بولنے میں ہم کوئی اس میں ہار اور رکاوٹ محسوس نہیں کرتے. طہارت صحیح نہیں, غسل صحیح نہیں, وضو صحیح نہیں, نماز صحیح نہیں ہے. جائز ناجائز اور کمائی کے معاملے میں اور کھانے پینے کے معاملے میں اور پہننے اوڑھنے کے معاملے میں اور ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرنے میں ہماری طرف سے جو شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں وہ باہر کی چیز ہے. پہلی عبادت ہماری صحیح نہیں. آئیے علماء سے قریب آئیے, مدرسوں سے تعلق رکھیے, اچھے علماء سے اپنا ریلیشن مضبوط رکھیے. کوئی بھی سچویشن میں کوئی بھی چیز پیش آ جائے فوراً اپنے جانکار اور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں, جس کے علم کو آپ مانتے ہیں, ان سے رابطہ کر کے ہدایت لیجیے, معلوم کیجیے مسئلہ, اس پر عمل کیجیے, تو انشاءاللہ آپ مضبوط مسلمان بنیں گے, شریعت پر عمل کرنے والے مسلمان بنیں گے. اور اس ادارے کو چلانے کے لیے جو یہاں پر انتظام چل رہا ہے, اس مسجد کے اندر جو بھی چھوٹا موٹے شکل میں مدرسے کی شکل میں محنت ہو رہی ہے, یہاں کے لوگ بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے لائق ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس راستے سے جو کام وجود میں آئے گا دین کا, وہ بھی اس کے حصے دار ہو گئے. اس صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس ثواب کے کام کو جو کام ختم ہو جائے لیکن ثواب کا اکاؤنٹ جاری رہے, اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ خاص طور پر 3 ہے, اور ان میں سے ایک ہے علم نافع, قرآن اور حدیث کا وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے.
نفع پہنچتا ہے، علم نافع، مدرسہ علم نافع۔ میں اقرا کی ابھی انعام کریں گے، انعام میں تقسیم کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا مدرسہ نہیں تھا، لیکن جہاد جاری تھا نا، جہاد میدان میں لڑنے کے لیے تو اس کا طریقہ معلوم ہونا ہے۔ ایک حدیث شریف سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور بہت عقل مند صحابی، بہت بڑے سائنسدان ٹائپ کے صحابی، بہت بڑے عقل مند اور بالکل دنیا سے بے خبر اور علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث شریف سنا، وہ کہتے ہیں ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث شریف ہے، انہوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے پر سواری کرنے کا تاکہ آدمی صلاحیت کی بنیاد پر جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور دشمنوں کو شکست دے سکے، تو اس کا مقابلہ کرواتے تھے۔ گھوڑ دوڑ کا، اس کو بولتے ہیں اردو میں گھوڑ دوڑ، گھوڑے پر سوار ہو کر کے دشمن سے لڑنا یہ کیسے آئے گا آدمی کو، اس کا طریقہ آپ سکھاتے تھے، اس کا مقابلہ کرتے تھے، کمپٹیشن مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جس کو چڑھیرا بنایا جاتا ہے، اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، میں اس کو شروع نہیں کروں گا۔ تو گھوڑ دوڑ میں جو کامیاب بننے والے سوار گھوڑے ہوتے تھے نا، تو آپ نے مقابلہ کرایا۔ کیسا مقابلہ کرایا کہ ایک صحابی کو کہا کہ تم یہاں سے لے کر کے حفیہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں سے لے کر کے سنیت الوداع تک گھوڑ دوڑ کروایا۔ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے 15 کلومیٹر تقریباً اتنے دور کا آپ نے مقابلہ کرایا، اور ایک اور مقابلہ کرایا تھوڑے سے کم فاصلے کا۔ جب مقابلہ ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقابلہ کرنے والے صحابہ کرام کے درمیان انعام تقسیم کیا۔ کیا انعام تقسیم کیا تھا؟ یمن سے کچھ جوڑے آئے تھے، لباس کے، پوشاک کے، جبہ وغیرہ کے جوڑے آئے تھے یمن سے۔ جو فرسٹ آیا تھا آپ نے اس کو 3 جوڑا دیا تھا، جو سیکنڈ آیا تھا اس کو 2 جوڑا دیا تھا، جو تھرڈ آیا تھا اس کو 1 جوڑا دیا تھا، جو چوتھے نمبر پر تھا اس کو 1 دینار دیا تھا، جو 5ویں نمبر پر تھا اس کو 1 درہم دیا تھا، جو 6ویں نمبر پر تھا اس کو چاندی کا 1 ٹکڑا دیا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اسی سے سیکھتے ہیں ہمارے علماء اور اپنے طلبا کے درمیان مقابلہ کراتے ہیں، اور مقابلہ کے بعد جو ہم کو کچھ نہ کچھ انعام دیا کرتے ہیں۔ یہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو، اور شوق کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ باصلاحیت اس لائن کے اندر آئے اور ان کی بنیاد پر دین کو ترقی یا دین کو فائدہ حاصل ہو۔ اس لیے سب کیا گیا ہے، جنہوں نے اس انعام میں حصہ لیا ہے، اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، جو لوگ اس مدرسے کے چلنے میں معاون بنے ہوئے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں، جو موقع دینے والے ہیں، سب لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملت کی ہر قدم پر حفاظت فرمائے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو ادارے ہیں، جو مدارس ہیں، جو کوششیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے، سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو کمزور مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو اور ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔